کیا وجہ ہے کہ پھر چاروں اسکول آف تھاٹس میں ابن تیمیہ میں بھی صرف میرے خیال حنفی میں شاید مرتد عورت کی سزا موت نہیں اس کی ہے کہ جب تک قید میں ڈال دو، ورنہ باقی سارے جو ہے اسکولز آف تھاٹ ہے، مذاہب، ان ساروں کے اندر مرتد کی سزا موت ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 1400 سال سے یہ روایت بھی چلتی چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی اس کے بدلنے کا کوئی چانس نہیں. تو آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے ایک تو obviously fringe ہے، I'm sure you wouldn't disagree with that either. تو اس کو بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے رائے عامہ میں بدلا جا سکتا؟ جی، اس میں جو غلطی پیدا ہوئی ہے، جو کچھ ہمارے کنٹمپرری اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ شروع سے لے کر آج تک ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، نقطۂ نظر ہیں. پرابلم میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیدا کہاں سے ہوا. پرابلم یہاں سے پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے اپنی بات پہنچائی، کنکلوسیو آرگومنٹ دیا، ہجرت و برات ہوئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جس وقت اللہ کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تلقین کی، ہدایت کی، تو وہ سورۃ توبہ کے اندر ہے. وہاں پر دو گروہوں میں اللہ نے سزا کو تقسیم کیا ہے. جو اہل کتاب ہیں، بلیورز آف دی بک ہیں، کرسچن اور جوس اس زمانے کے، وہ چونکہ اصلاً خدا کو مانتے تھے اور وہ پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہے تھے. اور دوسرا گروہ وہ تھا جو شرک کر رہے تھے اور شرک کو ہی بطور دین اپنائے ہوئے تھے. تو اللہ نے ان کی سزا میں ایک ڈفرینشیٹ کیا، اور ان کے جرائم کے لحاظ سے اور ان کی حیثیت کے لحاظ سے جیسے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو پہلا بتایا مشرکین مکہ کے بارے میں کہ بھائی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور دوسرا بتایا اہل کتاب کے معاملے میں. تو مشرکین کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں تو امت کا ایک بڑا نقطہ نظر یہ رہا کہ بھائی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کی پہلی نسل کے ساتھ خاص حکم ہے، اس کا تعلق بعد کے لوگوں سے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے نا، اس کے بعد دنیا بھر میں مشرکین آخر زندہ رہے، مسلمانوں کو 1000 سال حکومت رہی، اس کے اندر زندہ رہے، ہندوستان میں ہم اتنا عرصہ رہے، اس کے اندر زندہ رہے. کبھی ہم لوگوں نے مشرکین کو مارنے کی بات نہیں کی کہ بھائی ہندو ہے اس کو مار دو، قرآن میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ قرآن میں تو لکھا ہے فقتلوا المشرکین، یہ مشرک جہاں ملیں حیث وجدتموہ خذوہ واحصروہ وخذوا، گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ان کو مار دو. تو پہلی بات کو تو صحیح سمجھا گیا. جو دوسری بات تھی، اس دوسری بات کو ہمارے علم نے جنرلائز کر دیا، اور انہوں نے کہا بھئی یہ اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ تو اب یہ قیامت تک حکم ہے، اور ان کے اندر یہ لوگ پیدا ہوں گے، ان کے اوپر جرائم کا اطلاق بھی ہوگا. اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے، یعنی وہ جو حکم جب کھل گیا تو اسی کی ایکسٹینشن میں کہ جس وقت اہل کتاب کے ساتھ صحابہ اکرام نے معاملہ کیا تو وہاں مرتدین کو بھی مارا. تو مرتدین کی چیز کو قرآن مجید کے اس حکم کے تحت ڈال کر جو روایتیں تھیں ان کو ان سے متعلق کر دیا گیا. تو اصل جو خرابی ہوئی ہے انڈرسٹینڈنگ میں، وہ حدیث میں نہیں ہوئی، وہ اصل میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں ہوئی ہے. وہاں جا کر ہم یہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ تم پہلے حکم کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہی دوسرے حکم کے بارے میں بھی ہے. یعنی جو پہلے طبقے کے ساتھ پیغمبر نے کی، اگر وہ اس زمانے تک، اس نسل تک، اس وقت تک خاص تھا، تو یہ دوسرا حکم بھی صرف کریکٹر چینج ہوئے انہی تک خاص ہونا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف مرتدین کا مسئلہ نہیں، ہمارے ہاں جو جہاد اور قتال کا پورا نیریٹو بنا ہے، اس میں بھی پوری دنیا میں غیر مسلموں کو حق حکومت نہیں ہے، اور پھر ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے اور ان کو طاقت کرنا ہے، یہ سارا نیریٹو بھی بنا. تو بیسیکلی قرآن کی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہ نیریٹو بننا شروع ہوا. پھر اس کی تائید میں وہ روایتیں جن کو اس قانون کے تحت سمجھنا تھا، اس کو جنرلائز سمجھا گیا، اور کرتے 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 صورتحال یہاں تک آ گئی کہ مسلمانوں نے جو کام پیغمبر کے کرنے کا تھا، کفر، شرک اور ارتداد، ان کو قابل سزا جرم سمجھ لیا. اب جب وہ قابل سزا جرم سمجھے گئے تو جو سزائیں ان کی پیغمبر نے دی تھیں، مسلمانوں نے پیغمبر کی جگہ پر اپنے آپ کو سمجھ کے کہ اب یہ فریضہ ہم نے انجام دینا ہے، وہ انجام دینا شروع کر دیا. اور اس میں جو دوسری غلط فہمی ہوئی، وہ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا، بہت اچھا سوال تھا، کہ صحابہ اکرام نے بھی تو آخری کام کیا. تو غلط فہمی کا اضافہ اس سے ہوا کہ اگر یہ پیغمبر تک خاص چیز ہوتی تو صحابہ کرام تو یہ نہ کرتے. تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے پرسیو کیا کہ بھئی دیکھو پیغمبر کے بعد صحابہ بھی کر رہے تھے، لہٰذا جنرلائز حکم ہے. حالانکہ صحابہ جو ہیں وہ 1 انچ اس جگہ سے آگے نہیں بڑھے جہاں تک پیغمبر نے کہہ دیا تھا اور ان کو روک دیا تھا کہ بھئی یہ جزیرہ نما عرب ہے، یہ گرد و پیش کی ریاستیں، ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا. وہاں پر رک گئے وہ لوگ. لیکن اس کے بعد کی جو نسلیں ہیں وہ آگے بڑھیں. وہ جب آگے بڑھی تو دنیا کو جو اصول تھا کانکر کرنا ہے، آپ نے حملہ آور ہونا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اسلام کے اوپر نہیں ہے. فاتحین آئے، اس کے بعد کرتے انہوں نے لاکھوں لوگ مارے، بندے مارے، اسلام کا نام لیا اور کفار کے خلاف جہاد کے فتوے دیے. دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے ہماری امت جو ہے وہ ان چیزوں کو اس طرح سے لیتی ہے. اور یہاں تک آپ یہ دیکھیے جو ہمارے یہاں القاعدہ پیدا ہوئی، آئیسس پیدا ہوئی، جتنے
یہ انتہا پسند نقطہ نظر ہیں، ٹیررزم کی جتنی آرگنائزیشن، وہ سب یہی روایتیں پیش کرتی ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، بخاری مسلم ہر جگہ پہ آئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. تو اب یہ ایک بالکل آؤٹ آف کانٹیکس بات تھی. ان کو حکم دیا گیا تھا اس قوم کے لیے جس میں ان کو بھیجا گیا تھا، وہ خدا کی منتخب قوم بنی اسماعیل تھی جس کو اللہ نے وہاں پر بٹھایا تھا، اور وہاں پر 4000 سالہ اس کی تاریخ تھی. اس نے شرک پیدا کیا تو اس قوم کے ساتھ اللہ نے ایک معاملہ کیا اپنے پیغمبر کو بھیج کے، اس کا دنیا کے مسلمانوں سے، دنیا کے انسانوں سے سرے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، اور یہ پورے دین کی اسکیم کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی مداخلت قرآن یہ کہتا ہے کہ کبھی نہیں کرتے، وہ ایک ہی موقع پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر وہ یہ روز مداخلت کریں تو پھر جو ان کا اپنا پورا کا پورا نیریٹو ہے کہ یہ تو میں نے آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے، لوگوں کو آزادی ہے. پھر سوال یہ ہوا کہ آزادی کس چیز کی ہے بھائی؟ آپ تو آزادی سے عمل درآمد کرنے نہیں دے رہے، تو پھر ہمیں دنیا میں آپ نے کیوں بھیجا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین، اور اما شاکرا اما کفورا، رستہ ہے تمہارے پاس جو چاہو کرو، پھر میں حساب کر. تو پھر پوری جو آخرت کا تصور ہے، اگر آپ مرتد کی سزا کو یا کفر شرک ارتداد کی سزا کو مان لیں تو وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. خود یعنی اسلامک پرسپیکٹو سے جو لوگ علماء اس نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھنا چاہیے پھر آپ آخرت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہی آپ جزا و سزا کر رہے ہیں.